ماسٹرز کیا انگلش میں، پھر پی ایچ ڈی کی ایجوکیشن میں، اور اب جو ہے وہ یونیورسٹی آف سرگودا میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ اس سے بس وہ انٹرچینج سے تقریباً کوئی 4 کلومیٹر ہے، بھی ہمارے گاؤں کے نام پہ ہی۔ جی 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 جی، تو ہمارا وہ گاؤں ہے، ادھر ہی ہمارے بزرگوں کا آستانہ ہے، جو داغستان، چچنیا، عراق وغیرہ، وہاں پر جو ڈومیننٹ جو صوفی آرڈر ہے اس وقت، وہ نقشبندی سلسلے کا ہے۔ ان سب لوگوں کا جو شجرہ آپ دیکھیں، جو وہاں کے شجرہ طریقت، وہ جا کے حضرت شاہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ پہ دہلی پہ آ کے ملتا ہے۔ لیکن وہ دور اور اب کے دور میں کیا فرق دیکھ رہے ہیں صوفیہ کو لیتے ہوئے؟ اور آج کل میں یہ ورڈ وبنگ دہل کہہ سکتا ہوں کہ ڈرامہ بازی بڑی ہو رہی ہے ان چیزوں۔ گدیوں کے جو ہیں وہ ٹکٹوں کے لیے لیڈروں کی منتیں کر رہے ہوتے ہیں، دروازے سے داخل ہوگا، میں پچھلے دروازے سے باہر چلا جاؤں۔ السلام علیکم ناظرین، میں حذیفہ اشرف آسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں حذیفیات۔ آج کی پوڈ کاسٹ میں آپ کو خوش آمدید۔ ناظرین اکرام، آپ نے دیکھا کہ ہماری پوڈ کاسٹ میں مختلف شعبہ حجات سے تعلق رکھنے والی شخصیات آتی ہیں اور اپنے ویژن کو ہمارے تک پہنچاتی ہیں اور ہماری آڈینس تک پہنچاتی ہیں۔ میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ میں پوڈ کاسٹ میں نے اس کا آغاز اسی لیے کیا کیونکہ میں سیکھ سکوں اور میرے ساتھ ساتھ بہت سے نوجوان جو ہے وہ کچھ نہ کچھ گیٹ کریں اور اس کو آگے اسپریڈ کرنے میں اپنا کردار جو ہے وہ نبھاتے چلے جائیں۔ تو آج بھی ایسی ہی سرگودا کی معروف شخصیت ہمارے ساتھ پوڈ کاسٹ میں موجود ہیں اور ان کا لمبا چوڑا تعارف ہے، میں خود بھی تھوڑا سا کرواتا چلوں اور میں چاہوں گا کہ یہ اپنی زبانی بھی کچھ بتائیں۔ اور ماہر تعلیم ہیں، ان کے والد صاحب سرگودا کی بڑی معروف شخصیت صاحبزادہ عبدالرسول صاحب گزرے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کی بڑی کاوشیں ہیں۔ آپ نے ماسٹرز کیا انگلش میں، پھر پی ایچ ڈی کی ایجوکیشن میں، اور اب جو ہے وہ یونیورسٹی آف سرگودا میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ جناب صاحبزادہ شمیم الرسول صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تو کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا کرم ہے۔ آپ کو بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم نکالا اور میرے لیے اور میری آڈینس کے لیے جو ہے وہ اپنا ٹائم جو ہے وہ سرو کیا ہمارے لیے۔ نہیں، آپ کا بھی شکریہ، آپ نے بلایا مجھے۔ ظاہر ہے میں اپنے جو خیالات ہیں اس کا اظہار کا بھی ایک موقع ہوتا ہے، بالکل وہ مجھے ملا انشاءاللہ۔ سر میں چاہوں گا کہ آپ اپنے حوالے سے بتائیے، آپ کا ایک سلسلے سے بھی تعلق ہے، اس کے حوالے سے بھی بتائیے گا، ایک جرنی آپ کی جو رہی ہے، کیونکہ میں چاہتا ہوں یہ ایک انٹرویو کی شکل بھی رہے ایکسکلوسیولی۔ یس جی، میرا اصل میں خاندان کا میرا تعلق ایک نقشبندی مجددی سلسلے کے خانوادے سے ہے۔ میرا جو گاؤں ہے وہ للہ شریف ہے جی، جو ضلع جہلم تحصیل پنڈ داندن خان میں۔ اگر آپ جا رہے ہو یہاں سے لاہور سے اسلام آباد، جی جی، تو بھیرا انٹرچینج کے بعد جو نیکسٹ جو انٹرچینج آتا ہے ٹورڈز اسلام آباد، وہ للہ شریف انٹرچینج ہے۔ تو اس سے بس وہ انٹرچینج سے تقریباً کوئی 4 کلومیٹر ہے، بھی ہمارے گاؤں کے نام پہ ہی۔ جی 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 جی، تو ہمارا وہ گاؤں ہے، ادھر ہی ہمارے بزرگوں کا آستانہ ہے۔ اور جو ہمارے جد امجد تھے، جی جی، ان کا نام حافظ غلام نبی للہی، اعلیٰ حضرت غلام نبی للہی رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ ان کی جو خلافت ان کو ملی، جو قصور ہے نا لاہور کے ساتھ، جی جی جی، وہاں پہ تھے خواجہ غلام محی الدین قصوری رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ نقشبندی سلسلے کے ایک بزرگ تھے اور ان کے پاس انہوں نے جا کے اکتساب فیض کیا، خلافت ملی۔ اور ایک ان کا جو تعارف ہے نا، پیر قصوری کہتے ہیں ان کو وہاں پر قصور میں بھی، کہ وہ ایک بڑے مشہور بزرگ تھے، خواجہ غلام مرتضیٰ قصوری رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ حضرت سید وارث شاہ اور بابا بلے شاہ ان کے استاد بھی تھے۔ اچھا، یہ ان کے پوتے تھے۔ جو خواجہ غلام مرتضیٰ قصوری تھے وہ تو چشتی سلسلے سے تھے، صحیح۔ تو انہوں نے پھر نقشبندی سلسلے میں بیعت کی، جو حضرت خواجہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ دہلی کے بزرگ تھے، جی جی، بہت مشہور نقشبندی سلسلے کے بزرگ ہیں۔ ان کے ہاتھ انہوں نے بیعت کی اور خلافت لی، اور وہ جو حضرت خواجہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ایک خلیفہ تھے، چلے میں بتاتا چلوں، جی 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 پلیز، کہ وہ حضرت خالد کردی رحمۃ اللہ علیہ، وہ کرد تھے عراق کے۔ اچھا، تو ان کے ذریعے ان کا جو سلسلہ ہے نا وہ واپس عراق چلے گئے۔ تو عراق، ترکی جو ہے نا، داغستان، یہ سارا جو کاکیشیس ریجن ہے، جو کوئکاف کہتے ہیں،
یہاں پر انہوں نے اپنے اس نقشبندی سلسلے کو پھیلایا. صحیح. اور اس وقت جو ترکی میں اور کاکیشس ریجن میں جو داغستان، چچنیا، عراق وغیرہ، وہاں پر جو ڈومیننٹ جو صوفی آرڈر ہے اس وقت وہ نقشبندی سلسلے کا ہے. ان سب لوگوں کا جو شجرہ آپ دیکھیں، جو وہاں کے شجرہ طریقت، وہ جا کے حضرت شاہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ پہ دہلی پہ آ کے ملتا ہے. یعنی انہوں نے اتنا وہ سلسلہ ان کے شاہ غلام علی دہلوی کی وجہ سے پھیلا. ان میں سے پھر ایک وہ حضرت امام شامل بھی تھے اس سلسلے کے، ایک مجاہد تھے جنہوں نے پھر روس میں جو زار تھے عثمان بادشاہ، ان کے خلاف انہوں نے جہاد بھی کیا. میرے والد صاحب نے آخری جو کتاب تصنیف کی ہے وہ جو امام شامل پہ ہی ہے. اچھا. ان کے یعنی وہ جہاد کے حوالے سے ان کی جو قربانیاں ہیں وہ بڑی پڑھنے والی کتاب ہے. ابھی میں نے ریسنٹلی چھپوائی، ان کے رحلت کے بعد وہ چھپی ہے، صحیح پبلش ہوئی ہے وہ. زبردست. تو وہ شاہ غلام علی دہلوی کے خلیفہ تھے حضرت خواجہ غلام محی الدین قصوری رحمۃ اللہ علیہ. ان کے حضرت ہمارے جو جد امجد ہیں ان سے خلافت لی تھی خواجہ غلام نبی اللہ رحمۃ اللہ علیہ. میں ان کی چھٹی نسل سے ہوں. والد صاحب میرے 5ویں نسل سے تھے. اور میرے والد صاحب نے ایم اے تاریخ کیا ہسٹری لاہور سے، پنجاب یونیورسٹی سے. پھر وہ 1952 میں 1952 میں وہ لیکچرر ہو گئے، اور پھر مختلف پہلے تو گورنمنٹ کالج سرگودا میں کافی عرصہ اسسٹنٹ پروفیسر بھی بنے، پھر وہاں انہوں نے گزارا. پھر وہ چلے گئے اسلامی یونیورسٹی بہاولپور. صحیح. وہاں پر وہ پہلے تھی عباسی جو تھے نا وہاں کے نوابوں نے ایک وہاں بنایا تھا جامعۃ الاسلامیہ کے نام پہ نا، ایک دارالعلوم بہت خوبصورت، بڑا یعنی جدید نوعیت کا. اس کو جب بھٹو کی گورنمنٹ آئی، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی، پیپلز پارٹی کی، تو انہوں نے اس کو یونیورسٹی بنا دیا، اپ گریڈ کر دیا. اچھا. تو وہاں پھر وہ والد صاحب کو انہوں نے ایز اے پروفیسر آف ہسٹری وہاں کو گئے ڈیپوٹیشن پہ، اور وہ پہلے چیئرمین بنے اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کے ڈپارٹمنٹ آف ہسٹری کے. واہ. تو انہوں نے وہاں پر یونیورسٹی اسٹیبلش کرنے میں بھی بڑا نمایاں کردار ادا کیا. جو اس وقت اسلامی یونیورسٹی بہاولپور ہے، اس کا جو موجودہ جو بغداد کیمپس ہے، وہ جس ٹیم نے، جس کمیٹی نے خریدا، اس میں میرے والد صاحب بھی بڑے اہم ممبر تھے. اور پھر اس کے بعد وہ لاہور کیبنٹ ڈویژن میں رہے ڈیپوٹیشن پہ، پھر واپس سرگودا آ گئے، پھر یہاں پرنسپل گورنمنٹ کالج سرگودا بنے. پہلے پرنسپل امبالہ مسلم کالج، پھر پرنسپل گورنمنٹ کالج سرگودا، پھر اس کے بعد ڈائریکٹر کالجز راولپنڈی بھی کچھ عرصہ رہے، ڈائریکٹر کالجز سرگودا رہے. پھر وہ چیئرمین ایجوکیشن بورڈ سرگودا کے طور پہ وہ ریٹائر ہوئے. تو ان کی بہت زیادہ تصانیف ہیں. شروع میں ان کی جو تصانیف تھیں وہ زیادہ تر اکیڈیمک تھیں، یعنی کورس بکس تھیں. صحیح. لیکن جب وہ ریٹائر ہوئے اس کے بعد انہوں نے اپنا وہ جو فوکس آف جو انٹرسٹ ہے وہ چینج کیا. اچھا. پھر وہ کورس بکس سے آ گئے جو جنرل بکس ہوتی ہیں. جی. تو ریٹائرمنٹ کے بعد درمیان میں وہ ذرا بہت زیادہ سرکاری ذمہ داریوں پہ رہے تھے، تو انہوں نے تصانیف کا سلسلہ کچھ عرصہ کے لیے ان تعطل کا شکار تھا. صحیح. جب وہ دوبارہ ریٹائر ہوئے تو پھر انہوں نے پہلی ایک تصنیف انہوں نے ترجمہ کیا. اچھا. ایک انگلش کی ایک بک ہے، انگلش میں لکھی ہوئی بک ہے. بی ایس ڈاہیا ایک انڈین رائٹر ہیں، جاٹس دی اینشنٹ رولرز. اچھا. اس کا انہوں نے اردو ترجمہ کیا، جاٹ قدیم حکمران. اس میں جاٹوں کی تمام جو قبائل ہیں، جو ذاتیں ہیں، وہ ساری کی ساری اس میں ان کا ذکر ہے. وہ کہاں سے آئے، ان کا اوریجن کیا تھا، راجپوت کون ہیں، وہ اصل میں جاٹ ہیں، آرینز ہیں، وہ بھی آرینز ہیں. تو اتنا یعنی اوپر سے جا کے مل جاتے ہیں. اس طرح کے بہت ساری اس میں معلومات ہیں. وہ ان کی پہلی تصنیف تھی. پھر وہ تصوف کی طرف آ گئے. جی. پھر انہوں نے اپنے خاندان کی کتاب تھی حالات مشائخ نقشبندیہ، اس کو انہوں نے تھوڑا سا ماڈیفائی کرنے کے لیے شروع کی، لیکن وہ انہوں نے محسوس کیا کہ اس کو دوبارہ سے تصنیف کرنا پڑے گا، اس کو بیس بناتے ہوئے. وہ ایک خواجہ غلام نبی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، غلام حسن بجنوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی وہ لکھی ہوئی تھی حالات مشائخ نقشبندیہ. تو اس کو انہوں نے پھر ری رائٹ کیا. اچھا. تاریخ مشائخ نقشبندیہ کے نام پہ. واہ. اس میں پھر وہ تمام جو نقشبندی سلسلے کے جو بزرگ ہیں ان کے حالات تھے. اچھا. اور ہر بزرگ، اس میں جو خصوصیت ہے نا اس بک کی، وہ یہ ہے کہ جو جس بزرگ کے بارے میں وہ چیپٹر ہے نا، تو اس دور میں، ان بزرگوں کے دور میں جو تاریخی جو پس منظر تھا اس وقت کا،
وہ اس کا بھی ذکر ہے، اور اس تاریخی پس منظر میں، اس تاریخی حالات میں ان نقشبندی بزرگوں کا کیا کردار ہے یہ بھی اس میں انہوں نے دیا ہوا ہے. تو یہ یعنی تاریخ کے حوالے سے بھی وہ ایک بڑا ڈاکومنٹ ہے. وہ پھر ہم جو اپنا ہمارا شجرہ طریقت ہے اس کے مطابق پھر میرے دادا تک آیا. اچھا. ہاں، نانا دادا بھائی تھے میرے، اپنے آپس میں نا بھائی تھے وہ، اور اس لیے وہ بھی ایک ہی خاندان ہے میرا. تو وہ دادا تک آیا، نانا کا بھی ذکر ہے، دادا کا بھی. وہ لکھی. پھر اس کے بعد اور مزید لکھتے گئے. پھر ایک کتاب انہوں نے عربی سے اردو میں ترجمہ کی. وہ تھا، اس کا نام بھی ویسے تو عربی میں ہی تھا، ماجد ارسان الکیلانی، ایک پروفیسر تھے جامعہ ام القری مکہ کے. انہوں نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں ایک تصنیف لکھی. صحیح. تو وہ عربی میں تھی. تو وہ انہوں نے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، تو انہوں نے اس کا اردو ترجمہ کیا. اور اس میں خاص بات یہ ہے اس کتاب میں، اس میں کوئی آپ کی کوئی کرامت نہیں ہے جو ہم عام طور پہ علماء یا جو مقررین جو کرامتیں بیان کرتے ہیں، جو ان کے اصل جو علمی خدمات ہیں نا وہ اس میں ہیں. بھی صلیبی جنگوں میں حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا کیا کردار تھا، مسلمانوں کی وہ جو پہلی صلیبی جنگ میں جو شکست ہوئی، اور پھر اس کے بعد وہ 50-60 سال کے عرصے میں وہ کیا انقلاب برپا ہو گیا کہ دوبارہ مسلمانوں نے طاقت پکڑی، اسٹرینتھ ری گین کی، اور پھر ان پر وہ نور الدین زنگی اور پھر وہ صلاح الدین ایوبی کی صورت میں وہ غالب آ گئے عیسائیوں پر، یورپ کے کروسیڈرز پر جو تھے، صلیبیوں پر. تو وہ اس کے پیچھے اصل میں صوفیاء کا کردار تھا، جس میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ وہ ان کا سب سے نمایاں ہے. وہ اس کتاب میں اس کا ذکر ہے. وہ ترجمہ کی. پھر انہوں نے ایک خود ڈائریکٹ ایک انگلش میں ایک تصنیف کی، ہسٹری آف سرگودا، جو کہ یونیورسٹی آف سرگودا نے چھاپی ہے. اس میں ساری سرگودا کی ہسٹری پہ، کیونکہ کوئی بک نہیں تھی، تو وہ انہوں نے لکھی. پھر انہوں نے تاریخ تہذیب انسانی وہ کی 3 جلدوں کی صورت میں اردو میں. اچھا. ہاں جی، وہ لکھی. وہ 1914 تک آتی ہے. انہوں نے کہا سیاق میں نے نہیں لکھنی کہ 1914 ایک ایسا ایک لائن آف ڈیمارکیشن ہے ہسٹری کے اندر، کہ اس کے بعد پھر وہ جو ہے نا امپائر، جو پرانا جو ایک ہسٹری ہے وہ اس کا دور جو ہے نا ختم ہو جاتا ہے، امپائرز کا، سلطنت کا. آپ کو پتا ہے اس وقت آٹومن امپائر جو ہے وہ بھی ختم ہو گئی، آسٹرو ہنگرین امپائر بھی ختم ہو گئی، اور رشین امپائر بھی ختم ہو گئی. پھر وہ نیشن اسٹیٹس کا ایک دور آتا ہے. پہلے بھی کچھ تھیں لیکن اس کے بعد زیادہ آئیں. تو وہ اس کا جو ماڈرن ہسٹری ہے وہ بہت پیچیدہ اور طویل ہے. میرے کہتے تھے عمر کا تقاضا یہ ہے وہ اب میں نہ لکھوں. تو وہ 3 جلدوں میں اینشنٹ ہیومن ہسٹری سے شروع ہو کے وہ 1914 تک آتی ہیں، تینوں جلدیں وہ لکھی. پھر اپنے کو خاندان کی کوئی تصانیف تھیں، مکتوبات اعلیٰ حضرت للہ اور ملفوظات اعلیٰ حضرت للہ، وہ فارسی میں تھے کہ ان کے خلیفہ تھے، انہوں نے وہ تصنیف کیے ہوئے تھے. اس کا انہوں نے اردو ترجمہ کیا، اور خطوط کا بھی اردو میں ترجمہ کیا. اور آخری پھر یہ کتاب تھی امام شامل پہ، جو انہوں نے، جو آپ نے، ہاں، جو ابھی میں نے جو پبلش کروائی ہے، میرا بھتیجا بلال الرسول اور اس نے اور میں نے مل کے، وہ ابھی اتنی، اب ہم نے ابھی جیسے سیل کے نیت سے تو نہیں کرائی، لیکن میں نے کہا یہ جتنے لوگ پڑھ سکیں وہ بہتر ہے. اس کو ہم انشاءاللہ اس کو سافٹ میں بھی زیادہ لائیں گے ہم. تو یہ ان کا ایک مختصر سا ایک تعارف، وہ مختصر بھی میں نے کیا تو کافی میرے خیال ٹائم لگ گیا ہے. تو ماشاءاللہ ان کی کاوش ہی اتنی ہے ان کی علمی کہ ابھی تو میں نے کچھ بھی نہیں بتایا اس حوالے سے. مطلب ایک لمبا چوڑا وہ بھی رہتا بھی ہے. ہاں جی. تو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی زندگی میں کیا دیکھیں، ایک دنیا جو ہے وہ ایک ماہر تعلیم کو ایک ایسی نظر سے دیکھتی ہے جن کے ایک بہت بڑا کردار ہوتا ہے معاشرے میں. ہاں جی. لیکن وہ جو اولاد ہوتی ہے وہ ایک پہلو، دوسرا پہلو، تیسرے پہلو سے دیکھتے ہیں. مجھے یہاں پہ ایک شعر یاد آ رہا ہے. کچھ لوگ، آپ نے تو ماشاءاللہ بہت کچھ گیٹ کیا، میں آگے جاننا بھی چاہوں گا، لیکن کچھ ہوتے ہیں وہ جو ہے نا وہ سونے کی قدر قیمت نہیں جانتے. اس سے والد صاحب، والد کی، استاد کی عظمت کے حوالے سے بھی بتائیے گا. وہ شعر ہے کہ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہیں، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہیں. لیکن آپ نے اس ہیرے کی قدر بھی کی اور اپنے اندر صلاحیت بھی پائی. وہ کیا لمحات رہے ہیں؟ وہ تو ایسی شخصیت تھے میرے والد محترم کہ ان کے پاس بندہ بیٹھتا تھا تو وہ جو ایک ان کے پاس بیٹھنا ہے نا، وہ بھی ایک سمجھیں کہ ایک حصول علم ہوتا تھا. واہ.
یعنی جتنی دیر میں بیٹھتا تھا مجھے کوئی نہ کوئی بات پتہ لگتی رہتی تھی. واہ. ہر جو لمحہ میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں نا، جو جی. یہ ایک خود اعتمادی اور یہ ایک جو میرے پاس اس وقت ہے، اس میں ان کے پاس جو بیٹھنے کا جو ہے نا، اس میں کنٹریبیوشن وہ بہت زیادہ ہے. تو ان کے پاس بیٹھنا آخر تک بہت ہی فائدہ مند ہوتا تھا، اور ان کے پاس بیٹھ کے ویسے بھی بندہ کوئی بور نہیں ہوتا تھا. بہت ان کی خوبصورت کمپنی تھی اور لوگ ویسے بھی ان کے پاس بیٹھتے تھے. تو ایک چیز میں نے ان کی جو سب سے زیادہ 2-3 چیزیں بتاؤں گے جو بطور استاد جی کہ وہ چیزوں کو آسان کر کے بیان کرنے کے قائل تھے، وہ خود بھی کرتے تھے، اور جو آڈینس ہوتی تھی اس کے لیول پر آ کر وہ بات کرتے تھے. بہت بڑی کسی بات کو مشکل وہ بیان نہیں کرتے تھے مشکل طریقے سے. اور اس کے علاوہ ان کی جو آپ تصانیف دیکھ لیں وہ بھی انتہائی سمپل سادہ طریقے سے لکھی گئی ہیں تاکہ جو قاری ہے اس کو صحیح طریقے سے اس کو سمجھ آ سکے. ایک یہ چیز. پھر میں نے ایک اور ان کی بات جو دیکھی کہ میں نے زندگی بھر، یعنی میں ان کا بیٹا ہوں، میں نے ان کے پاس بیٹھا، کبھی ایک بار بھی ان کو میں نے کوئی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا. کیا کبھی بھی. اس تربیت کا حصہ ہے. وہ ان کو میں نے نہیں دیکھا میں کہ کبھی انہوں نے کوئی غلط بیانی کی ہو، مسئلے طے نہیں کی ہو، نہیں کرتے تھے. پھر وہی بات، جھوٹ نہیں تو پھر منافقت بھی نہیں تھی، کسی قسم کا کوئی دوغلا پن، بات سیدھی اسٹریٹ کرتے تھے. اگر کسی کا دل دکھانا مقصود نہ ہو یعنی اس طرح، تو پھر خاموش ہو جاتے تھے. لیکن اس طرح نہیں کہ وہ بات کو چھپا لیں یا کوئی اس طرح کو غلط بیانی کریں، نہیں. اور مطلب ایک میں یہ سمجھتا ہوں ایک بے داغ کردار کے مالک تھے. واہ واہ، بڑی پیاری بات. یعنی میں گھر کے اندر ہوتے ہوئے حالانکہ اور 100 کمزوریاں بندہ دیکھتا ہے اپنے والد کی، لیکن نہیں، میں نے کوئی ایسی بات نہیں دیکھی. بڑی بات. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی. اور یہی تربیت ہوتی ہے. آپ باتیں کرنے سے تربیت نہیں کر سکتے، نصیحتیں کرنے سے. وہ بچہ جو ہے ایک کان سے سنتا ہے دوسرے نکال دیتا ہے. وہ جو آپ کا بیہیویئر ہوتا ہے نا ان کے سامنے، وہ اس کو بچہ نوٹ کرتا ہے. وہ اصل میں تربیت ہو رہی ہوتی ہے، گرومنگ ہوتی ہے. اب میرے خوش قسمتی ہے، میرے بچوں نے بھی اپنے دادا کو دیکھا ہے. تو میرے خیال میں وہ میرے سے زیادہ جو اپنے دادا کو انہوں نے جو دیکھا نا، وہ شاید زیادہ ان پہ اثر ہوا ہے اس کا، اور وہ زیادہ یعنی پازیٹیو امپیکٹ ہوتا ہو. میں تو گناہ گار آدمی ہوں تو، لیکن وہ جو انہوں نے اپنے دادا کو دیکھا ہے، میرے والد کو، یعنی میں ان پوتوں نے بھی اسی طرح اثر لیا اور اسی طرح تربیت ان کی ہوئی جیسے کہ باپ اپنے بیٹوں کی کرتا ہے. بڑی گہری بات. اچھا، مجھے یہاں پہ ایک سوال جنریٹ ہو رہا ہے، وہ یہ کہ دیکھیں آپ کا ایک تعلق گدی سے بھی ہے، وہ ایک سلسلہ ہے، لیکن وہ دور اور اب کے دور میں کیا فرق دیکھ رہے ہیں صوفیہ کو لیتے ہوئے؟ اور آج کل میں یہ ورڈ وبنگ دہل کہہ سکتا ہوں کہ ڈرامہ بازی بڑی ہو رہی ہے ان چیزوں کو لے کے، مزارات کو لے کے. کوئی بھی جو ہے وہ ہر چوتھے محلے آپ کو پیر نظر آ سکتے ہیں. تو اس کے پیچھے کیا جو ہے وہ آپ پس منظر دیکھ رہے ہیں؟ آپ کی بات ٹھیک ہے، کمرشلزم ہر شعبے میں آ گیا جی. وہ ادھر صوفیزم یا اس میں جو پیری مریدی کا جو سلسلے ہیں اس میں بھی آ گیا. اب ہم کہیں کہ یہ جدید دور میں ہمیں وہ لوگ نظر نہیں آتے، تو یہ بات ہی مکمل طور پہ ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ میں بھی اتنا کوئی پرانا آدمی نہیں ہوں. ٹھیک ہے، آپ نوجوان ہیں، ایک میرے سے بعد کی جنریشن ہے، لیکن میری جنریشن نے بھی، یعنی یہ میرے دوست ہیں ساتھ، انہوں نے ایسے بزرگ دیکھے ہیں. ایک تو میرے والد صاحب ہیں، وہ خود بھی ایک ایسی مثال تھے ماشاءاللہ. پھر حکیم محمد عنایت صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بابا نور محمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان میرے مرشد بھی تھے. ہاں جی، وہ ایک ایسا، یہ لوگ میں نے دیکھے ہیں جن کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کہ پرانے زمانے کے جو قرون وسطیٰ کے جو صوفیات تھے، ان کا بھی جو طریقہ کار انہی کی طرح تھا. ان کی لیگیسی کو آگے لائے ہیں. ہاں جی، وہ اسی طرح ان کا ہی طریقہ کار تھا، ان کا بھی انہی کی طرح تھے. زبردست. تو یہ نہیں کہا جا سکتے آج کل نہیں ہیں، ہوتے ہیں، ہر دور میں ہوتے ہیں. دیکھنا پڑتا ہے ان کے کئی آگے، یہ پھر ذرا باتیں ہو جائیں گی ذرا اور طریقے کی. تو ہر کوئی ان چیزوں کو ظاہر مانتا بھی نہیں. یہ پوڈ کاسٹ تو ہر کسی کے لیے ہے. ہر جگہ پہ لوگ ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ کہیں
کوئی مزدور بن کے پھر رہا ہو، کہیں کوئی آفیسر بنا ہو، کوئی استاد ہو، کہیں بھی کوئی ہو سکتا ہے. ہمیں کیا، ہم کو اندازہ نہیں لگا سکتے. لیکن کمرشلزم آ گیا ہے. اب دیکھیں گدیوں کے جو ہیں وہ ٹکٹوں کے لیے لیڈروں کی منتیں کر رہے ہوتے ہیں. یہ پارٹی ٹکٹ کی بات کر رہا ہوں. تو یہ پہلے ایسے تو نہیں تھا. وہ یہ پیر حضرات جو تھے یہ تو دعاؤں کے سر پہ، یہ تو کنگ میکر تھے. ان کی دعاؤں سے تو بادشاہ بنا کرتے تھے. ابھی خود اس دور میں لگ گئے ہیں. ایک دور ایسا تھا بھی علاؤدین خلجی جیسا ایک جاہو جلال والا بادشاہ سلطان، وہ اجازت طلب کرتا ہے اپنے کسی نمائندے درباری کے ذریعے، کیونکہ اس کے دربار میں حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے کئی مریدین بھی تھے. بھی آپ اجازت طلب کریں کہ میں حاضر ہونا چاہتا ہوں دعا کے لیے یا ملنا چاہتا ہوں. آپ سے متاثر بھی تھا، وہ عقیدت بھی رکھتا تھا. جی. تو حضرت نظام پاک رحمۃ اللہ علیہ کو جب پتہ لگا تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اسے کہہ دیں وقت کا بادشاہ ہے، وہ آ سکتا ہے، میں روک تو نہیں سکتا، ضرور آئے، لیکن وہ میرے گھر کے 2 دروازے ہیں، ایک دروازے سے داخل ہوگا، میں پچھلے دروازے سے باہر چلا جاؤں گا. اس کا مطلب ہے کہ میں نہیں ملنا چاہتا بادشاہ کو. تو یہ اصل جو جن کے یہ ہم لوگ وارث ہیں یا یہ پیر حضرات وارث ہیں، ان کا جو یہ طریقہ کار تھا، یہ بے نیازی تھی کہ وہ تو بادشاہ کو ملنا پسند نہیں کرتے تھے، دعا دیتے تھے، ان کی دعاؤں سے بادشاہ بن جاتے تھے. وہ جو محمد تغلق ہے، محمد بن تغلق، جی جی، وہ نظام پاک رحمۃ اللہ علیہ کی دعا سے ہی تو بادشاہ بنا. یہ ایک بادشاہ، ایک وہ تھا اپنے دکن کا، اس نے سلطنت کی بنیاد رکھی. اب میرا نام بھول رہا ہے. وہ ان کے پاس آیا، بیٹھا رہا. اس وقت وہ عام کوئی جرنیل تھا یا کوئی اس طرح کا فوجی تھا. وہ جب گیا تو محمد تغلق آیا. اس وقت اس کا نام ملک جونا تھا، ابھی بادشاہ نہیں بنا تھا، وہ علاؤدین خلجی کے دور کی بات ہے. جی جی جی. تو آپ نے فرمایا ایک بادشاہ گیا، دوسرا بادشاہ آ گیا. صحیح. لوگ حیران ہوئے، ان میں تو کوئی بھی بادشاہ نہیں ہے. تو نظام پاک رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات پہ لوگ حیران ہوئے، لیکن تاریخ نے ثابت کیا کہ دونوں بادشاہ بنے. صحیح. تو وہ تو بادشاہ بنانے والے تھے. ہم اب ٹکٹوں کے لیے جناب پیچھے ہوتے ہیں اس کے پارٹی لیڈرز کے. یہ جو پیر خانے جو ہیں، تو یہ چیزیں تو آ گئی ہیں اب. یعنی اب اس کو میں کہتا ہوں کہ ہم ڈیٹیریٹ ہوئے ہیں. ہم یہ نہیں ہونا چاہیے. بالکل. بابا جی نور خان رحمۃ اللہ علیہ، جی جی جی، بے نیازی کی انتہا پہ تھے. یعنی وہ پیسے ان کے ہاتھ میں ہوتے تھے، وہ پھینک دیتے تھے، کہتے میں نے نہیں رکھنا. ان کا ایک عقیدت مند جو بعد میں وزیر اعلیٰ سندھ بھی رہے، وہ اس نے ان کے سامنے نوٹوں کے ڈھیر لگا دیے. ان کے پاس وہ بڑے منتیں کر کے لے گیا. پہلے جاتے نہیں تھے ان کے گوٹ، تو لے گیا. تو وہاں وہ امیر آدمی تھا بہت، وہ اس نے آگے نوٹ ہی نوٹ رکھ دیے. ان کے جو ادھر ادھر لوگ تھے وہ بڑے، انہوں نے دیکھا بھی صحیح. بابا جی نے بڑے نے جلال سے غصے سے فرمایا اٹھا لے اسے، لے جا. یہ کیوں رکھا ہے؟ اس نے وہ اٹھا لیے. مطلب یہ لوگ ہیں جن کے ہم وارث ہیں. تو یہ تو جو پیسہ ہے اس کو تو وہ اپنے ہاتھوں ہی میل سمجھتے ہیں. لیکن اب ہمارا کیا کردار ہے وہ ظاہر آپ کے سامنے ہے. تو آپ کی جو بات ہے وہ اپنی جگہ پہ کافی حد تک ٹھیک ہے، لیکن کیا کیا جائے؟ وہ ادھر بھی کمرشلزم آ گیا اور ہر شعبے میں آ گیا، ادھر بھی آیا ہے. بالکل صحیح. جیسے سر آپ نے بات کی تصانیف کی، آپ کے والد صاحب نے ماشاءاللہ کافی تصانیف لکھی، اور لیکن آج کے دور کو میں پھر سے تجدیدیت کی بات کروں گا. بہت سے نوجوان نسل جو ہے وہ کتاب بینی سے دور ہو رہی ہے. تو کتاب کی طرف جو ہے نا نوجوان کو لانے میں کیا کردار ہونا چاہیے ہمارا معاشرے کے لیے؟ اس طرح سے اس میں ایک تو اساتذہ کردار ادا کر سکتے ہیں. ٹھیک. کتاب کی طرف وہ تب آئیں گے جب ان کو کتاب کے حوالے سے کوئی تجسس پیدا ہوگا. پہلی بات. واہ. جب کیوریوسٹی نہیں ہوگی، تجسس نہیں ہوگا، تو وہ کتاب کی طرف نہیں آئیں گے. کتاب سے دور ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ ہمارا جو ہے نا، یہ گیجٹس جو ہیں، خاص طور پہ یہ سیل فون، اینڈرائڈ، یہ جو ہم رکھے ہوئے ہیں، اس نے
نوجوانوں کے ایون میرے جیسے لوگوں کو بھی کافی حد تک کتابوں سے دور کر دیا. تو یہ جو ٹیکنالوجی ہے اس نے کتابوں سے دور کیا، اور اس کے لیے پھر کوئی ایسا تجسس ہمیں پیدا کرنا پڑے گا. جیسے کہ میں جب چھوٹا تھا اسکول میں، تو اس زمانے میں ایک آکسفورڈ کی ایک کتاب ہوا کرتی تھی، گائیڈڈ انگلش فار پاکستان، جو میں نے بھی اپنی 6th 7th 8th میں پڑھی. اچھا. اب اس میں اس نے، یہ پرانا دور تھا یار، اس وقت تو یہ ٹیکنالوجی بھی نہیں تھی آئی، تو وہ کیا کرتا تھا کہ وہ جو کوئی پرانا کوئی کلاسک ناول ہے جیسے ٹریجر آئیلینڈ ہے، جی جی، اس کا رابرٹ لوئس اسٹیونسن کا، تو بڑا مشہور ناول اپنے دور کا. تو اس نے اس میں یہ کیا کرنا، بھی ایک چھوٹا سا حصہ جو ہے نا وہ دے دینا، اور جہاں پر وہ جو پیک ہوتی ہے نا اس کی سسپینس کی، وہاں اس نے کہنا بھی باقی آپ اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو ناول پڑھیں. صحیح. مگر ہم لوگ تلاش کرتے تھے، ہاں سسپینس بھی اس کو پڑھتے تھے. تو وہ چیز جو ہے نا ایک ہمیں کریوسٹی پیدا کرتی تھی، تو وہ اب ختم ہوتی جا رہی ہے. وہ بڑی ضروری ہے. پھر ہم تھوڑے سے نا ہمیں آسانیاں آ گئی ہیں ہمارے پاس. اب ہمیں کوئی تحقیق وغیرہ کے لیے کوئی متعلقہ مواد چاہیے ہو، جیسے ہم ریلیٹڈ لٹریچر کہتے ہیں، تو وہ ہمیں انٹرنیٹ پہ آسانی سے ذرا اویلیبل ہو جاتا ہے. اس وجہ سے بھی لوگ لائبریریز میں نہیں جاتے. ہاں، وہ پھر کیونکہ انٹرنیٹ پہ، کمپیوٹر پہ، یعنی ہمیں ریڈیلی کوئی کافی چیزیں مل جاتی ہیں. ایک تو یہ وجہ بھی ہے. تو وہ کچھ آسانیاں ہو گئی ہیں. پھر ای بکس ہیں. اب چلیں اگر وہ ہارڈ بکس نہیں پڑھتے ہارڈ فارم میں، تو ای بکس کی طرف انہیں لانا چاہیے. اس طرح نہ کوئی ان کو شوق پیدا کر کے، ان کی کیوریوسٹی پیدا کر کے. صحیح. تبھی ہے. اچھا، آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نوجوان میں کیوریوسٹی پیدا کی جائے تو وہ کر سکتا ہے. ہاں، وہ یعنی اس طرف آئے گا. اس کو ایسے سوال دیے جائیں جس کو تلاش کرنے کے لیے وہ کتاب پڑھے، ورنہ تو پھر یہ کتاب کے لیے سے باقی آپ کی بات ہے، آہستہ آہستہ یہ اب دور ہوتے جائیں گے، کم کرتے ہیں. اچھا، میں غالباً یہ میرا سیکنڈ لاسٹ سوال ہوگا. میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ ایز اے نوجوان میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ میں اس معاشرے میں سروائیو کرنے کے لیے، جہاں تنگ نظری ہے، جہاں پر سیاسی گہمہ گہمی ہے، جہاں پر دین دنیا کا فرق مشکل ہو گیا، جہاں پر دین کی جانب جائیں تو بھی مسئلے مسائل ہیں، فرقہ واریت الگ، جہاں پر سیاسی پہلوؤں کو لیتے ہوئے تم ادھر نہیں، تم ادھر جاؤ، تم ادھر نہیں، کھینچا تانی بہت ہے. کیسے سروائیو کیا جائے؟ یعنی اس تضاد بھرے معاشرے میں سروائیو یہ ہے کہ ہم جو ہے نا، ہماری جو روایات ہیں، جی، خاص طور پہ جو صوفیاء کی جو تعلیمات ہیں، اگر ان کو پڑھ لیا جائے تو وہ ہمیں ایک موقع مل سکتا ہے کہ ہم اس کو اچھے طریقے سے ہم سروائیو کر سکتے ہیں. ٹھیک. کیونکہ اس سے نا اصل میں جو کلیئرٹی آف مائنڈ ہے وہ بہت ضروری ہے اس تضاد بھرے معاشرے میں، تضادات بھرے معاشرے میں سروائیو کرنے کے لیے. تو مائنڈ کلیئر کب ہوگا؟ جب آپ ایسے لوگوں کے بارے میں پڑھیں گے جو کہ ہمارے یعنی تصوف کی روایات کے امین ہیں. آپ مثلا جیسے آپ پڑھیں حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھیں، کشف المحجوب پڑھیں. اپنے جو مائنڈ کو نا اپنے وہ کلیئر کریں، کلیئرٹی آف تھاٹس ہونی چاہیے. جب وہ ہو جائے گی آپ اندر سے مضبوط ہو جائیں گے. پھر یہ جو کنفیوژنز ہے نا معاشرے کی، یہ ہوتی بھی رہے تو آپ کا نہیں کچھ بگاڑ سکتی ہے، کیونکہ ہمارے پاس بات ہے، گول ہے. ہاں، ہمارے پاس کچھ علم ہے، ہم نے ایسی چیزیں پڑھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ پڑھیں گے. صحیح. تو اگر ہم نے ویسے قرآن کو اگر ظاہر پڑھنا چاہیے تو ترجمے کے ساتھ، اگر ہم اس کو اگر کہیں سے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کوئی چیز، تو وہ تفسیر کا ہمیں سہارا لینا چاہیے، وہ پڑھنی چاہیے. احادیث کو پڑھنا چاہیے. ایک میرے والد صاحب نے ایک کتاب رہ گئی تھی، میں نے چلے کمپائل کی، انہوں نے کتاب لکھی نہیں، احادیث کو کمپائل کیا چند متنازعہ امور احادیث کی روشنی میں. وہ جو مشکات شریف سے جو متنازعہ امور ہم سمجھے جاتے ہیں، جس پر ہمارے اپنے مسالک بحث کرتے ہیں، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے، وہ انہوں نے مختلف احادیث صرف آبجیکٹیولی اپنا رائے نہیں دی، وہ کمپائل کر دی ہیں. اس سے کلیئرٹی آتی ہے مختلف موضوعات پر. اس طرح کی ہم کچھ چیزیں پڑھیں، کتابیں پڑھیں، اپنے اذہان کو کلیئر کریں.
मुख्तलिफ मौज़ूआत के हवाले से, मुख्तलिफ अमूर के हवाले से। तो फिर ये मुआशरा जितने भी इसमें तदादात हों उससे कोई नहीं फ़र्क पड़ेगा आपको या हमें। सही। और जब हमारा मुतालिया नहीं होगा, हम सिर्फ लोगों के बातें सुनेंगे, उनके लेक्चर यूट्यूब पे सुनेंगे, तो उससे वो बात नहीं है। अपना मुतालिया हमें होना चाहिए, अपनी क्लैरिटी ऑफ थॉट तभी होगी ज़्यादा कि जब हमारे अंदर मुतालिया गहरा होगा, हमारे अंदर जो सोच की गहराई होगी वो तभी मुमकिन है जब हम इन बुज़ुर्ग हस्तियों के बारे में पढ़ेंगे, इनकी तसानीफ़ को पढ़ेंगे और कुरान की को तफसीर के साथ पढ़ेंगे। तो फिर हम कोई ऐसा इशू नहीं है कि हम इस तदादात भरे माशरे में हम अच्छे तरीके से सर्वाइव कर सकते हैं। ज़बरदस्त। सर, माशरा जो है वो एक ऐसी यूथ पैदा कर रहा है जिसके जहन में बड़ा, जिसे कहते हैं कि हिलो जो होता है, वो समझ नहीं पा रहा है कि हमने क्या करना है, और हमारा जो नौजवान तबका है वो ओवरनाइट सक्सेस चाहता है। तो आई नो देयर इज़ नो शॉर्टकट, तो आप नौजवानों को आखिर में कोई पैगाम दीजिए इसी को देखते हुए। वो ये है पैगाम जिस हवाले से आपने सवाल किया, आपकी बात ठीक है, कोई शॉर्टकट तो कोई नहीं है। जो शॉर्टकट के मतलाशी होता है वो अमूमन घाटे का सौदा करता है, नुकसान उठाता है। बिल्कुल से। तो उसके लिए ये है कि जहद मुसलसल जो है ना वो ज़रूरी है। जो भी आप हासिल करना चाहते हैं उसको मुकम्मल तौर पर अगर आप इल्म हासिल कर रहे हैं तो उसको आप गहराई के साथ पढ़ के, मुतालिया करके, तो वो जो भी आप चीज़ सीखना, यानी आप पढ़ना चाह रहे हैं उसको पढ़ें, उसके हर पहलू के हवाले से। कोई स्किल आप लेना चाह रहे हैं तो उसको आपको ये नहीं है जैसे कंप्यूटर स्किल है, जैसे ये यूट्यूब है, जी जी, एक दिन में तो नहीं आ सकते। आप मुझे कहें भी तुम पॉडकास्ट शुरू कर दो, मुझे तो कोई नहीं पता, मुझे चाहिए ये। मैं मिसाल दे रहा हूँ कि मैं कम अज कम भी 6 माह लगाऊं, आपके साथ ही लगाऊं। कहते हैं ना जवानों को पीरों का उस्ताद घर, बिल्कुल। तो मैं आपसे सीखूंगा पहले ये होता क्या है, इसको कंटेंट कैसे बनाया जाता है, इसका उसके क्या तरीकाकार हैं, ये सारी जो स्टूडियो में हम बैठे होते हैं, ये क्या कैमरे कैसे वर्क करते हैं, ये इस तरह तो नहीं होता। वो मैं अगर कहूँ मुझे बस हफ्ता को बता के करो तो मैं कर लूँगा बाद में, ऐसे नहीं होगा। मुझे मुकम्मल तौर पर उसको सीखना होगा, फिर आपके साथ मुझे रह के इंटर्नी के तौर पर काम करना होगा, प्रैक्टिस करनी। हाँ, प्रैक्टिस करनी होगी सारा करके, और फिर मुझे कोई ट्रायल के तौर पे 1 2 4 काम करने होंगे। यानी एक ऐसा काम जो कि पूरा मुकम्मल, तो यानी ना उसको एक सीरीज के जरिए पूरा प्रोसेस, हाँ, प्रोसेस जो होता है उसके जरिए वो हम किसी भी चीज़ को सीखें, और जो भी हम अर्न करें उसको ना हम यानी कमाएं, अर्न करें, किसी के तरफ ना देखें। सही। ये हमें कोई मदद करेगा या हमारी कोई हेल्प करेगा, तो हम जो भी हम हासिल करें ना हम खुद से अर्न करके हासिल करें। कहते हैं लाइसल इंसान अल्लाह मासा, सही करें। तो उसके लिए टाइम, जितना आप ज़्यादा टाइम लेंगे ना कोई चीज़ स्किल हासिल करने में, सीखने में, इल्म हासिल करने में, जितना आप टाइम लगाएंगे उतना ही आपकी जो बुनियाद है वो मजबूत होगी। वाह, बड़ी प्यारी बात। शॉर्टकट नहीं है, शॉर्टकट नहीं है। नौजवानों को अगर किसी डगर पर लाना है तो उनको गोल दिखाना होगा, उनको वो मंजिल दिखानी होगी, और वो भी एक तरीके के साथ, ना कि उनको कहा जाए कि आप जंप लगाएं तो आप जो है कामयाब हो ऐसे नहीं होता। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। आपका शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला, हमें देखा, और मैं ये समझता हूँ कि हर आने वाला जो गेस्ट होता है वो कुछ ना कुछ नया देता है, और वो अपने विजन के जरिए जो है ना हमें कुछ ना कुछ नया सिखा रहा होता है। तो एक बार फिर से शुक्रिया, आप सबका शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे अगली पॉडकास्ट में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह।